جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر شیما، اور دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان۔ ڈاکٹر صاحب، کافی دیر کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کا ایک لمبا ٹریول تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ٹرمپ صاحب نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر؟ بہت سارے، میں آج فارن افیئرس دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کوئی لاجک نہیں ہے کہ اس نے ایران پہ کیوں حملہ کیا ہے، 70% اپروول تھی کوئی نہیں۔ آج بھی سی این این کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس، جی چلیے یہ آواز کیا آ رہی ہے مجھے جی سمجھ نہیں آئی۔ جی تو ہاں آج بھی سی این این یہ کہہ رہا تھا کہ 60% لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وائی ڈڈ دے بوتھ اٹیک ایران؟ اور اب یہ جو مڈل ایسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ بھی ذرا کمنٹ کیجئے، ان کا کیا فیوچر لگتا ہے؟ سو دیکھیے، دیر از اے پزل کہ وائی از ڈونلڈ ٹرمپ ڈوئنگ دس۔ یہ ایک سال میں دوسری جنگ ہے ایران کے ساتھ۔ 8 مہینے پہلے کہا کہ ہم نے اس کو اوبلیٹریٹ کر۔ مجھے لگتا ہے کہ ہی از کنسسٹنٹلی انڈر پریشر فرام نیتن یاہو اور دا اسرائیلی لابی، اور اس پہ پیسے پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے۔ بہت پیسے لیے انہوں نے ٹو پچھلے الیکشن میں، اور ان کو نومبر میں بھی بہت پیسہ سپورٹ چاہیے۔ دے نیڈ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز فرام دا اسرائیلی لابی، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز جو انہوں نے لیے تھے۔ فار ایگزامپل مریم ایڈلسن نے خود 100 ملین سے زیادہ دی تھی، ایک عورت۔ تو ایک تو وہ چکر ہے۔ دوسرا مطلب اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ یہ شخص نے بار بار اسی کیمپین کیا تھا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ این نیور اینڈنگ وار ان دا مڈل ایسٹ، رائٹ؟ اور بہت تنقید کی تھی امریکن پریسیڈنٹس کی، ان کو بیوقوف کہا تھا، اسٹوپڈ کہا تھا فار گوئنگ ٹو وار ان عراق وغیرہ۔ لیکن اب یہ خود وہی چیزیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آج تو انہوں نے گراؤنڈ ٹروپس کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا۔ کین یو امیجن کہ اب یہ پھر دوبارہ ہی از گوئنگ ٹو ریپیٹ ایوری تھنگ جو عراق کے ساتھ جو غلطی ہوئی۔ دیکھیے، امریکہ نے اس سینچری میں یہ تیسری اٹیمپٹ ہے ایٹ ریجیم چینج۔ ایک وہاں پہ کیا بائی فورس افغانستان میں، اس کو تو آپ کو نظر آ رہا ہے 25 سال کے بعد وہاں پہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر عراق میں جو ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی ایک پرو اسرائیل ریجیم پیدا کریں گے وہاں پر، تو وہاں پر ایک پرو ایران گورنمنٹ پیدا ہو گئی۔ حالانکہ آج ایران نے عراق پر بھی حملے کیے، اربل وغیرہ میں۔ سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا لاجک وداؤٹ سمپلی سیئنگ کہ یا تو ایپسٹین فائل سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی ہے، یا بیسیکلی اسرائیل کا جو مقصد ہے۔ مگر آپ نے ٹکر کارلسن کا اور جو مائک ہکبی کا جو انٹرویو سنا تھا، تو اگر اس شخص کو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے فائر نہیں کیا، تو سوچئے آپ کہ مطلب آپ نے سنا ہوگا نا کہ مارکو روبیو نے ایک میمو بھیجا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرے، کہ ویری اسپیسیفکلی کہ خاص طور سے ایسے وقت جب ایران پہ حملہ کر رہے ہیں آپ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہ کریں۔ سو ہی ڈڈ ناٹ فائر مائک ہکبی۔ وہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ ہاؤ مچ ہی از آئدر ان لائن ود دس اور ہاؤ مچ ہی از انڈر کنٹرول آف نیتنیاہو۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یا آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، یا تو زائنسٹ لابی کہہ دیں، اسرائیلی لابی کہہ دیں، اے پیک کہہ دیں، نیتنیاہو، واٹ ایور اٹ از، ہی از انڈر دا انفلوئنس آف اسرائیل اینڈ اٹس فرینڈس ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ وہ اپنی ہی پالیسیز کے خلاف جائیں۔ اب جو گولز ہیں، ان کے جو گولز ہیں، 4 ٹیکٹیکل گولز ہیں۔ ایک گول یہ ہے کہ ایران کی جو بچی کچی نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہے وہ پوری طرح سے ختم کر دیں، اینڈ آئی تھنک امریکہ اینڈ اسرائیل ول بی ویری سکسیسفل ان ڈوئنگ دیٹ۔ مطلب اب ایران اس جنگ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ صدیوں، ڈیکیڈز لگ جائیں گے ٹو کم بیک ٹو ویئر اٹ از۔ اور پھر ان کی جو بیلسٹک میزائل کیپیبلٹیز ہیں، اس کے لانچ پیڈز، فیکٹریز، اسٹور ہاؤسز، اسٹاک پائز، وہ بھی یہ تباہ کرنے والے ہیں جب تک چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جو 4-5 وقفہ جو لے رہے ہیں ویکس کا، دیٹ از واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو۔ تیسرا جو گول ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو ماریں گے، وچ دے آر ڈوئنگ اے پریٹی گڈ جاب۔ خمینی کو مار دیا، سپریم لیڈر کو مار دیا، پھر اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے جو کمیٹی کے چیئرمین کو مار دیا، ڈیفنس منسٹر کو مار دیا۔ مطلب دے ہیو کلڈ 40 ٹاپ لیڈرز۔ وہ بھی دے ول کنٹینیو ود دیٹ۔ تو جو لیڈرشپ ہے اس کو ڈی کیپیٹیٹ کر رہے ہیں۔
اور جو چوتھا گول ہے وہ IRGC اور جو رجیم کی جو سیکیورٹی فورسز ہے اس کو جتنا ڈیگریڈ کر سکیں وہ کریں گے. آج کی جو بمباری ہوئی تھی شہروں میں تو وہ ان شہروں میں بمباری کی جہاں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے تاکہ وہ ریپریش جو اپوزیشن اٹھے گی تو اس کو دبانے کے لیے جو ایجنسیز ہے ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو دے گوئنگ آفٹر دس اینڈ دے ول بی سکسیسفل بیکاز ایئر ڈومینیشن تو واقعی میں اسٹیبلش کر لیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کویت از ڈوئنگ اے بیٹر جاب آف ہٹنگ US ایئر فورس دین ایران. اب سنا کہ قطر نے بھی 2 گرا دیے ہیں ایرانین جیٹس, پرانے Su-24. سو دس ول بی گول. لیکن جو اسٹریٹجک گول ہے اس جنگ کا, جو امریکہ کا بھی ہے, اسرائیل کا بھی ہے, اس کو ریپلیس اسلامک ریپبلک کی سرکار وتھ مودی ٹائپ لیڈر. ان کو چاہیے مودی جیسا بن جا جو تہران میں کھڑے رہ کے کہے وتھ فل کنوکشن آئی سے دیٹ آئی اسٹینڈ وتھ اسرائیل. ایسا بندہ چاہیے ان کو. ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ چاہیے who will put Israel first. They want a guy who will put Israel first in Tehran. تو وہ ہے ان کا اسٹریٹجک گول, اور مجھے لگتا ہے وہاں پہ وہ فیل ہو جائے گی. ٹیکٹیکل گولز یہ اپنا لیں گے, اچیو کر لیں گے, بٹ دے ول فیل ان دا اسٹریٹجک گولز بیکاز ان کو نہیں ملنے والی ریجیم چینج. آئی ڈاؤٹ اٹ ایٹ آل. ایرانین پبلک اتنی بھی بے غیرت نہیں ہے کہ وہ پرو اسرائیل, مطلب یہ اماراتی نہیں ہے, یہ ایرانی ہے. تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ کہ نیتن یاہو کا نوکر آ کے ان کو حکومت کرے. سو ویری کلیئر ان مائی اوپینین. اب یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے, اینڈ گیم کیا ہے, اٹ از ناٹ ویری کلیئر. کیا امریکہ گراؤنڈ ٹروپس لے جائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. ٹرمپ سمجھ رہا ہے کہ بندر بھپکیاں دے کے وہ ایران کو پھر نیگوشیشن. اب ایران کیوں نیگوشیٹ کرے گا؟ 2 بار نیگوشیشن کی ہے اور دونوں بار انہوں نے جنگ کر دی ہے ڈیورنگ نیگوشیشنز. اور اس بار تو نیگوشیشن سپوزٹلی وی آر گوئنگ ویری پازیٹیو. امریکہ نے جو ڈیمانڈ کیے تھے وہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لی تھی ایران, اس کے باوجود اس پہ جنگ ہو گیا. سو وائی ول دی ایرانینز مطلب ڈو اے اسٹوپڈ تھنگ لائک ری نیگوشیٹ. سو دیٹ از دا ایشو. تو اب یہ ہوگا کہ اگر ریجیم کولیپس ہو جاتی ہے, ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے, انفراسٹرکچر جیسا کہ بات پارٹی تباہ ہو گئی تھی عراق میں, آرمی کو نکال دیا تھا, اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے دین یو ول بی فیسنگ اے ویری ڈینجرس سینیریو. کہ سوچیے آپ کے ان گورنڈ ایران میں کیا کیا پیدا ہو سکتا ہے. عراق میں پیدا ہو گیا تھا, یو مائٹ ہیو ISIS 2.0 3.0 یا حزب اللہ 2.0 آ جائے گا وہاں سے. تو سوچیے آپ. اور یہ جو مسلم ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی ایک خاص چیز ہے, وہ اسرائیل پہ حملہ نہیں کرتے, وہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں زیادہ تر. آپ دیکھیں ISIS کو لے لیں, طالبان کو لے لیں, they have killed more Muslims than anybody else, and that is what will happen. جو ایران سے گروپس نکلیں گے وہ گلف کو تو تباہ کرتے ہی رہیں گے نان سٹاپ, بٹ دے ول آلسو آپ کے پاس بھی آئیں گے بلوچستان میں, ادھر ادھر. دے ول بیکم اے سورس آف سو مچ انسٹیبلٹی ان دا ریجن. یہ رشیا اور چائنا جو خاموش بیٹھے ہیں وہ پچھتائیں گے بعد میں. ایران بیکمس کہ ان کے لیے بھی وہاں سے شنجیانگ کے ٹیررزم وغیرہ, تو اٹ ول بی, آپ کہہ سکتے ہیں اٹ ول بی افغانستان کو اگر چیٹ GPT دے دیں تو کس طرح کا افغانستان بنے گا, ویسا افغانستان بننے والا ہے ایران. اٹ ول بی لائک AI بیسڈ افغانستان. یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے دیٹ مائٹ کم آؤٹ آف ایران. بٹ یہ ازمپشن کہ وہاں پہ امریکہ ڈیموکریسی بنا دے گا, یہ سب بیوقوفانہ باتیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ خود ڈیموکریسی کے خلاف ان امریکہ, تو وہ دوسرے ملکوں میں کہاں پروموٹ کریں گے. سو دیٹ از دا سینیریو. جہاں تک کہ گلف کا سوال ہے, آئی ایم سرپرائز کہ دے آر سرپرائز کہ ایران ان پہ حملہ کر رہا ہے. مطلب اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں بھی یہی ایڈوائز دیتا کہ مارو ان کو. ابھی تو مطلب دیز آر کنٹریز جو, اگر آپ کے پاس امریکن بیس ہے تو یو آر این ایلائی آف امریکہ. Why will Iran not attack them? یہ تو بیوقوفانی باتیں ہیں if they thought کہ بھائی. اور پھر آپ UAE خاص طور سے تو is a ڈبل ایلائی نا, اسرائیل کا I2U2 میں بھی ہے اور ابراہیم ایکارڈز میں بھی ہے.
right? تو ان دونوں میں تو what is the point of them going forward and saying کہ don't attack us, we will continue to support. کیونکہ جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑے گی جو ٹروپس اور جو سپلائز ان بیسس میں ہیں وہ اسے یوز کر لے گا، رائٹ؟ اگر چاہیے کہ ارے ہم کو تھوڑے پیٹریٹ میزائل چاہیے، اچھا کویت میں ہے لے یوز کر لو، why will they not use it? Because یہ انہی کے بیسز ہیں، that's why you have the bases there to use. So یہ جو گلف کنٹریز ہیں they are assuming that Iran should not hit them or why it is hitting them is idiotic. اب چیلنج یہ ہے کہ گلف میں لانگ ٹرم اثر کیا ہوگا. It depends on how successfully Iran attacks ان کی آئل فیلڈس اور حد تک وہ ہرموز کو بند کر دے گا. اب ہرموز میں مائنس لگائے گا نہیں لگائے گا، اگر مائنس لگائے گا تو ایران کا بھی نقصان ہوگا کیونکہ چائنا کی شپس وغیرہ نہیں جا سکیں گے تیل کے لیے. اور اگر خالی وہ راکٹ سے یا ڈرون سے اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیپیسٹی بلاک کی جا سکتی ہے اور ڈسٹروائے بھی ہو سکتا ہے. دے کین رن آؤٹ آف سپلائیز آف ڈرونز، سو دیٹ از ون ایشو. تو اگر ایران سکسیسفل ہو جاتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ ٹو شٹ ڈاؤن ہرموز اینڈ اٹیک، دیکھیے آج سعودی عربیہ کی سب سے بڑی آئل پروڈیوسنگ ویل ریفائنری جو بھی کہیے وہ بند ہو گئی ہے. قطر کا پورا آئل اینڈ نیچرل گیس آج سے بند ہو گیا ہے. اسرائیل میں 2 ہے ریفائنریز، وہ بھی بند ہو گئے ہیں آج. تو آپ کہتے ہیں گلوبل آئل سپلائیز از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن. آئل کی قیمت 80 کے اوپر ہو چکی ہے اور سنا کہ گیس کی قیمت 42% سے اوپر بڑھ گئی ہے. اور دے آر سیئنگ کہ اگر ایک ہفتہ اور جنگ چلی تو ڈالر آئل کی قیمت 120 تک جا سکتی ہے، وچ مینس اٹ بی نیئرلی ڈبل. تو سوچیے آپ وہ ملک جو آئل پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اسپیشلی کمنگ فرام دا گلف وغیرہ، ان کی اکانومیز تو ٹھپ ہو جائیں گی ساری. یو کڈ ہیو اے گلوبل ریسیشن اگر یہ جنگ 4-5 مہینے چلتی ہے. سو دیر از لائک مطلب آئی سی نتھنگ پازیٹیو اینی ویئر. بٹ اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دس دا اونلی کنٹری وچ ول اسٹینڈ پازیٹیو بینیفٹس وہ اسرائیل ہے. اس کی ہیجمنی اسٹیبلش ہو گئی ہے. پورے کے پورے عرب لیڈرز کو کہتا ہوں کہ نی پیڈز خرید لیں، بہت ضرورت پڑے گی نی پیڈز کی. اور جو ایران ہے وہ تو تباہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایران کیا تباہ ہو جائے گا؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مارے جائیں گے، انفراسٹرکچر ختم ہو جائے گا، فوج ختم ہو جائے گی، یہ سارا کچھ ختم ہوا، رجیم چینج نہ ہوا تو کیا مطلب ملا ان کو؟ کیا اس سے مطلب کیا ایران کے لیے جو وکٹری ہے، ڈیفینیشن آف وکٹری از ٹو سروائیو ایز اے ریجیم. لیکن ایز اے ریجیم وہ اگر سروائیو بھی کر لیتا ہے تو ایز اے اسٹیٹ اس کی تو کیپیسٹی کافی ڈپلیٹ ہو جائے گی نا. دیکھیے 3000 کے قریب راکٹس ہیں جو خرچ ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے فیکٹریز ڈسٹروائے کر دی تو پھر وہ بنیں گے بھی نہیں، رائٹ؟ اور پھر جو لیڈرشپ مرتے رہے گی اس جنگ میں. دیکھیے میں جنرل پیٹریاس کو سن رہا تھا، جنرل پیٹریاس ٹوٹلی پزل تھا. مطلب یہ کتنی حماقتی کی بات ہے کہ آپ جو ہے سو اوور گراؤنڈ آپ میٹنگ رکھ رہے ہو جو علی خمینی نے بیوقوفانہ حرکت کی ہے. He says اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ why did they do something so stupid. He said اتنے ایروگنٹ تھا ایران کہ کیا سمجھے کہ وہ نہیں ماریں گے اس کو. کین یو امیجن کہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کو مارے گا ایران؟ اٹ از انتھنکیبل، رائٹ؟ ٹرائی تو کر رہے ہوں گے نا وہ بھی، بٹ انہوں نے آ کے علی خمینی کو مار دیا، سپریم لیڈر کو پہلے ہی نکال دیا، رائٹ؟ سو دیٹ ٹیلز یو کہ دی انٹیلیجنس پینیٹریشن ویسٹ کا، یو ایس اور اسرائیل کا بہت گہرا ہے. مطلب ان کے ایک جنرل کی بات کہہ رہے تھے نا جو جس کو شاید ابھی پکڑ بھی لیا ہے انہوں نے، ون آف دا ٹاپ جنرلز دے سسپیکٹ ایز بینگ موساد ایجنٹ. تو آپ کا ملک اتنا ایڈیولوجیکل ہے، اس کے باوجود آپ کے لوگ پیسے لے کر جاسوسی کر رہے ہیں اپنے ہی ملک کے خلاف. تو وہ ایک کمزوری آلریڈی آ ہی گئی ہے. پلس آپ کی پوری پبلک آپ کے ساتھ پوری طرح سے نہیں ہے، یہ بھی ایک کمزوری ہے. تو آئی
see a very weak Iran coming out of this, not a stronger Iran, no doubt about it. A kamzor Iran, but that does not mean it will be a stable Iran. اور اس کی instability will cause instability in the region. بالکل وہ تو ایک انسٹیبلٹی. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ وداؤٹ وکٹری چلا جائے گا، یا یہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں 4-5 ہفتے تک چلتا ہے، تو یہ تو عربوں کا تو کواڑا نکل جائے گا؟ اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عرب اس چیز پہ سوچ سکتے ہیں کہ اب ملٹری بیسز ان کو نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو لائبلٹی ہے باقاعدہ، یہ تو، اور وہ اب تو عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو زیادہ ڈیفینڈ کرتا ہے، ہمیں تو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا، ہمارے تو یہاں پہ بزنس بند ہو گئے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ عرب دنیا میں کوئی ایک ایسی موومنٹ چل سکتی ہے کہ جو کہیں کہ ہمیں یہ بیسس نہیں چاہیے، بیکاز یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہمیں تو ایران مارے گا آئندہ بھی؟ تو کیا خود لڑیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ لڑنے والی قوم ہے؟ دے آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. ہوم ورک تک نہیں کرتے ہیں یہاں پہ، ڈیزرٹیشن بھی دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں یہاں پہ. آئی ایم سو ڈسگسٹڈ ود یہ لوگ، پڑھتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. دے ول فائنڈ نیو ڈیڈی کی تلاش ہوگی. اب دیکھیے برطانیہ پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ ڈو سم تھنگ، تو کیا اسٹارمر کیا کریں گے آ کے جو امریکہ نہیں کر رہا؟ 250 پلینس اٹیک کر رہے ہیں، 250 کے بجائے 275 ہو جائیں گے، 25 اور برٹن کے لگ جائیں گے. وہ کیا وہ ایئر کرافٹ کیریئر لا کے بلاک کرے گا یہ جو میزائلز اور ڈرونز آ رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ اسٹارمر از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیم سیلف. دیکھیے جو 2 لیول کا ایسکلیشن ہو سکتا ہے. ایک لیول کا ایسکلیشن یہ ہے کہ نیٹو اس میں انوالو ہو جائے، گریٹ برٹن، فرانس اور جرمنی. دوسرا ہے کہ خود عرب ملک لڑنا شروع کر دیں. ان کے پاس F-35 ہے، یوز کریں. ہاں، جیسا کہ قطر نے کیا. آج قطر نے جو دعویٰ دیا قطر کا کہ ہم نے قطر کی ٹیریٹری سے دور انٹرسپٹ کرنے کے لیے they are using their own air force، اور یہ جو Su-24 کو جو گرائے ہیں یہ 2 ایرانین ایئر فورس جیٹس، they did that away from the قطری ایئر اسپیس، یعنی سمندر میں کہیں گرائے ہیں. that's the claim. So they are not going to go over Iranian airspace, but they are going to patrol airspace جو approaching خطر ہے. تو already the Arabs have, there is an escalation نا، military escalation تو شروع ہو گیا ہے. تو اب ایران will think کہ okay now that you have already attacked me, you are a legitimate target. لیکن کتنا سے لڑے گا ایران؟ دیکھیے ایران میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ خالی اسرائیل سے لڑ لے. تو اب وہ اسرائیل سے، امریکہ سے، پھر یہ سارے کے سارے عرب ملک جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ریڈی میڈ ہتھیار تو دھڑا دھڑ اوور نائٹ، لیکن جسٹ آسک کس کے پاس ایکسٹرا بم ہے، کس کے پاس ایکسٹرا میزائل ہے، وہ امیڈیٹلی خرید سکتے ہیں. رائٹ، انڈیا کی طرح نہیں آج خریدا 6 سال کے بعد آ رہے ہیں پلینز، 5 سال کے بعد راکٹس آ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. they will just ask who has extra bombs، اس سے لے لیں گے. So that is going to happen. So I think I see nothing positive for Iran coming out of it. Absolutely. But I don't think a regime survival is also positive. یہ regime نے ملک کو ڈبایا ہے. اگر ایران کی فورن پالیسی ایڈیولوجیکل نہیں ہوتی، جتنے اس کے پاس نیچرل ریسورسز ہے، ان کی پبلک جتنی کہ نارمل ڈیموکریسی بن جاتی ملیشیا کی طرح ایران آفٹر دا اسلامک ریولیوشن، تو it would have become more developed than any European country. یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. They missed globalization کا دور، جس میں چائنا اور انڈیا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. رائٹ، 1980 سے اگر آپ دیکھیں انڈیا اور چائنا کو، اور اب دیکھیں کوئی زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ٹاپ 2 economies in the world، ٹاپ 5 میں، ٹاپ 3 میں آ گئے، ان میں ٹاپ 5 پاورز میں آ گئے ہیں. ایران could have followed them، in the same thing. اس کے علاوہ آپ during the age of globalization آپ کے پاس sanctions کے اندر پڑے رہے. سلمان رشدی کے لیے I think ایران نے 10 سال گنوا دی اور مارا بھی نہیں اس کو. جو سلمان رشدی کا فتویٰ تھا that did so much damage to Iran economically وغیرہ. I see nothing positive from the regime that came.
and its survival is also not going to be positive in any way to Iran. कुछ नहीं करेगी ये. This is just a sophisticated version of the Taliban. More pragmatic than the Taliban कह सकते हो. तालिबान को तो अक्ल ही नहीं है ना, वो तो गोबर है उनके दिमाग में. But इनके पास एटलीस्ट अक्ल है, उसके बावजूद they have gone down this path. अब बस यही है कि यकीन कर लें कि चलो जन्नत को मिल जाए, उस पे भी ये शिया हैं, हम क्या कह सकते हैं. so I think this is bad. मेरे पास एक सवाल है, आपका सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का, उसका क्या हुआ? मतलब ईरान तो अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया को. इज पाकिस्तान गोइंग टू गो एंड डिफेंड सऊदी अरेबिया फ्रॉम ईरान? देखिए, सिंपल सी बात है डॉक्टर साहब इसमें कि दिस इज अ लीडरशिप जजमेंट कॉल कि वे डू दे थिंक कि जी पाकिस्तान नीड्स टू कम. दैट इज वन थिंग. इफ दे आस्क अस टू कम, वी विल गो, नो मैटर इफ इट इज यस, नो मैटर इफ इट इज ईरान और वट एवर. बिकॉज अगर आपने ये मुआहदा किया हुआ है तो देन इट इज अगेंस्ट. आपने अगर सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखी थी, an attack on one is an attack on the other. So this is like हमने ईरान को, अमेरिका को, सबको कैलकुलेशन करके इसमें में बात की हुई है. तो एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है सऊदी से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे. ठीक है, दे आर डिफेंडिंग एंड ऑल दैट बिकॉज वो समझते हैं कि ये वो उस चीज़ पे है. तो अगर वो सऊदी से रिस्पॉन्ड करते हैं, इफ़ दे बिलीव कि हमें, जारी बात है हमारी फ़ौजें तो मौजूद है सऊदी अरब के अंदर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारी फ़ौजें हमेशा वहाँ रहती हैं. और अगर वो कहते हैं हमें, तो जारी बात है पाकिस्तान विल रिएक्ट. लेकिन एट द मोमेंट ना तो कोई रिक्वेस्ट है, ना कोई ऐसी पोजीशन है, और ना ही चीज़ें उनके आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि वो चीज़ें कंट्रोल से बाहर वो जो है वो हो जाते हैं. तो दूसरा मेरा ख्याल है कि ये फैक्टर है. और किसी अरब मुल्क ने भी हमला नहीं किया ईरान के ऊपर स्वाइड डिफेंड करने के अपने आप को, बिकॉज दे नो कि ये इसका वो एक और तरफ चले जाएंगे. क्योंकि यहाँ पे मसला प्रेस्टीज का नहीं है, कि प्रेस्टीज नहीं है, इसका मतलब है सर्वाइव करना है, इस टाइम से गुजरना है. और ये एक ईरान इजराइल अमेरिका की जंग है, इनकी जंग तो नहीं है. तो तमाम मुल्क जो हैं वो कोई, तो हमें भी इफ दे विल आस्क अस तो वो विल गो. लेकिन आई थिंक दिस इज द टाइम इज नॉट गोइंग टू कम लाइक दिस. सऊदीज को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन पाकिस्तान सारी बातें एडवाइस कर रहा होगा, राब्ते में है, कोऑर्डिनेशन है. पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की और कंडेम किया जो अटैक सऊदी अरब के ऊपर हुआ. सो दिस इज, हालांकि ईरान के ऊपर जो अटैक अमेरिका को हुआ उसको भी हमने कंडेम किया, लेकिन जो ईरान ने सऊदी अरब पे किया उसको भी हमने कंडेम किया. तो ये चीज़ ये इस तरह करके. अच्छा, और कुछ सवाल? जी डॉक्टर साहब, इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया का तो, इंडिया ने तो रशिया से तेल लेना बंद कर दिया अमेरिका ट्रम्प के प्रेशर पे. अब उसका तेल आ रहा है सारा यहाँ पे. उसके को 50-60% तेल तो उसका यहाँ से आता है, LNG उसकी यहाँ से आती है. तो उनका क्या बनेगा? ये बेचारे इंडियंस तो बड़े पकड़े गए हैं. इनकी तो सारी इन्होंने तो ईरान से बड़ी दोस्ती की थी कि ये होतीज हमारी सप्लाई चेन ना रोकें, हमारा सामान ना रोकें. और अब जो है ये, डॉक्टर साहब एक और बात बताएं, जब इजराइल ईरान पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम नहीं करता, ईरान इजराइल पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम करता है. और मजे की बात यह है कि वैसे इंडिया कहता है कि जी मैं आपकी चाबहार पे पैसा लगाऊंगा. ईरान ने उनको बड़ी वो छूट भी दे दी. आपको क्या लगता है इंडिया की क्या अप्रोच है ईरान के ऊपर? देखिए, जो लेट अस से कि आपके मोहल्ले में कोई भिखारी है, तो उस भिखारी को जो भी कुछ डालता है वो ले लेता है. So Iran is in that situation. Okay, there are very few countries who are willing to do business and invest in Iran. China or America, India. तो they went ahead with it. इंडिया के जो थोड़े बहुत ताल्लुकात थे, अगर आपने देखा फर्स्ट टर्म में तो तेल बंद किया तो बंद ही हो गया. इंडिया डज नॉट बाय ऑयल फ्रॉम ईरान एट ऑल, जीरो है. फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में चाबहार भी चला गया तो वो भी छोड़ दिया इंडिया ने. मैं सुना कि चाबहार पे भी अटैक हुआ है. अभी पूरी खबर नहीं आई कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ. क्या चाबहार जो पोर्ट है उसमें 2 है ना जेट्टीज, एक इंडिया वाली है, एक ईरान की है. इंडिया ने जो बनाई, किसको डिस्ट्रॉय किया वी डोंट नो. इंश्योरेंस तो होगा ही डेफिनेटली, बट इंडिया हैज गिवन अप चाबहार अंडर अमेरिकन प्रेशर.
تو انڈیا ہیز چوزن سائڈز بھائی. جو مودی کا جو ٹائمنگ تھی, آئی ایم شیور کہ ہی نیو کہ اٹیک ہونے والا ہے. میں تو حیران تھا کہ مودی, سوچئے آپ کہ یہ جو اٹیک تھا دس واز ناٹ سپوز ٹو ہیپن آن سیٹرڈے. یہ سیٹرڈے اس لیے ہوا کہ سڈنلی سی آئی اے کو پتا چلا کہ خمینی از ڈوئنگ دس اسٹوپڈ میٹنگ اینڈ ایکسپوزنگ ہمسیلف. تو انہوں نے کہا چلو لیٹس ٹیک دا شاٹ ناؤ. تو سوچئے اگر یہ 2 دن پہلے ہو جاتی میٹنگ, جب مودی کنیسٹ میں تقریر کر رہے ہیں اور اس وقت ایران پہ حملہ ہو رہا ہے, تو اس کا آپ سمبلزم سوچئے آپ, جیسا عمران خان تھے جب یوکرین پہ اٹیک ہوا اسی طرح ہو جائے گا نا, سم تھنگ ویری سملر ٹو دس, رائٹ. تو مجھے لگا کہ آئی تھنک دے مسٹ ہیو بریفڈ مودی کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس. اور مودی نے وہ اپنا فیوریٹ لائن ان کا یاد نہیں آیا ان کو, دس از ناٹ این ایرا آف وار. جتنے وارز اب ہو رہے ہیں, مجھے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ 3rd World War شروع ہو گئی ہے, یہ سوال پوچھ رہے ہیں لوگ. سو مودی ڈنٹ ڈو دیٹ. انڈیا ہیز ڈیسائیڈیڈ کہ انڈیا ٹیکنالوجیکلی انکیپیبل ہے آگے بڑھنے کی. انڈیا کو چاہیے ٹیکنالوجی, انڈیا کے پاس پیسے ہیں, تو وہ یا تو امریکہ سے خریدیں گے یا ان سے خریدیں گے. جو جی کے ساتھ بھی وہی نیگوسیشنز چل رہے ہیں, 80% ٹیکنالوجی ٹرانسفر 414 کے انجن میں. سیفرن کے ساتھ بھی وہی چل رہا ہے نیگوسیشنز, ٹوٹل ٹیکنالوجی ٹرانسفر, TOT کہتے ہیں اس کو. اب اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہے کہ بھائی پلیز آپ ہم کو یہ دیں وہ دیں. اگر آپ وہ 16 پوائنٹ اگریمنٹ اگر آپ دیکھیں, جو اگریمنٹ سائن کیے, انڈیا سے کچھ نہیں سیکھ رہا ہے اسرائیل. سارے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایک ہی ڈائریکشن میں. انڈیا سے خالی غریب لیبر جانے والا ہے وہاں پر. انڈیا 2 ہی چیز پرووائڈ کر رہی ہے, منی ٹو بائی تھنگس اینڈ لیبر ٹو ڈو لیبر. باتھ روم جا کے دھوئیں گے انڈینس اسرائیل میں. دیٹس آل دے آر گوئنگ ٹو ڈو. دے ناٹ ایسا کوئی چیز نہیں دے رہے وہ امریکہ کو, اسرائیل کو. اسرائیل ان کو ہر چیز دے رہا ہے. اگر آپ تیجس کو جا کے دیکھیں, اس میں پورا کا پورا ریڈار سسٹم, سارے ایویونکس, ٹارگیٹنگ ٹیکنالوجی وغیرہ سارا کا سارا اسرائیلی ہے. مطلب 10-15-20% آف دا ٹیکنالوجی وہاں پہ اسرائیل کی ہے. سو انڈیا نیڈس دیس تھنگس. تو وہ ان کے پیچھے جا رہی. ایران ہیز نتھنگ ٹو آفر. ایران سے کیا لیں گے آپ, چلغوزے اور تیل. اس کے علاوہ لائک ایران ہیز نتھنگ ٹو آفر ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی. یہ اور بات ہے, میزائلز اور ڈرونز وغیرہ وہ خرید سکتے تھے ایران سے, جیسا رشیا نے خریدا ہے. بٹ انڈیا وانٹس ٹو گیٹ امریکن ڈرونس. انہوں نے $9 بلین کا کچھ ڈیل کیا ہوا ہے. وہ جو بڑے بڑے ڈرونس جو خریدے ہیں US سے, پریڈیٹر ڈرونز اگر آپ کو یاد ہے, تو انڈیا کے پاس. سو انڈیا از ناٹ, مطلب انڈیا ہیز چوزن اٹس سائڈ. اٹ از وتھ, اور اس میں ایڈیولوجیکل چکر بھی ہے, اینٹی اسلامزم, اینٹی مسلم, یہ ہندوتوا اینڈ زائنزم کی شادی ہے. سو انڈیا از ناٹ اے سیریس پلیئر. آئی تھنک یہ دیز کنٹریز آر اسٹوپڈ اف دے تھنک دیٹ دے کین ریلائی آن انڈیا. آپ کو یاد ہے قطر میں انڈینس نے اسرائیل کے جاسوس بنے ہوئے تھے, تو ان کو تو ڈیتھ پینلٹی دے دی تھی نا قطر نے. پھر اس کے بعد انڈیا وینٹ اینڈ سائنڈ اے $28 بلین کا ڈیل وتھ قطر, آئل اینڈ نیچرل. آئندہ 20-25 سال ہم آپ سے ہی خریدیں گے اور کسی سے نہیں. اس کے بیسس پہ وہ قطر نے ان کو چھوڑا تھا, وہ 8 انڈین نیوی مین جو پکڑے گئے تھے جاسوسی کرتے ہوئے. ابھی بھی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو ایران میں کام کر رہے ہیں لوگ وغیرہ, موسٹ آف دا اسپائنگ, یہ جو پینیٹریشن ہے اس میں انڈینس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا, اسپائنگ فار اسرائیل. سو بٹ کریں گے کیا دبئی سے نکال دیں گے سارے انڈینس کو؟ نہیں, دے ہیو نوبڈی ایلس ٹو برنگ اٹ. سو یہ مجبور, بیگرز کی ناٹ بی چوزرز کہتے ہیں نا, ویسا حال ہو گیا ہے. خود کی پبلک پڑھتی نہیں ہے, خود کی پبلک کچھ بھی ڈائنامک چیز کرتی نہیں ہے, اینڈ دے ہیو ٹو ریلائی آن فورن انٹیلیجنس, فورن سروسز, فورن ٹیکنالوجی, ہر چیز. اب دیکھیے سب سے بڑا انویسٹر جو ہے UAE از ون آف دا بگیسٹ انویسٹرز ان AI. اس کا بینیفٹ کس کو مل رہا؟ آئی گارنٹی یو موسٹ آف دا بینیفیشریز ول بی انڈین کمپنیز. وہ سارے انویسٹمنٹس کے ادر دین امریکن اینڈ یورپین کمپنیز وہ ویسا ہی ہے. So these are like there's nothing positive that I have to say that or do I see coming out. یہ سارے کے سارے ملک مجبور ہیں, بعض کے پاس پیسہ ہے, بعض کے پاس نہیں ہے. Just that's the difference between
say Europe and the Middle East and other global South के countries. اور یہ جو بکواس ہوتی ہے نا ملٹی-پولر ورلڈ, یہ وہ کہاں ہے ملٹی-پولر ورلڈ؟ ویئر از رشیا, ویئر از چائنا؟ آپ سوویت یونین کے زمانے میں دیکھیے, اگر آپ اتنی جنگ ہوتی تو کیا سوویت یونین انوالو نہیں ہوتا ابھی تک؟ بٹ ویئر از چائنا؟ از نتھنگ. چائنا کا 90% آف ایرانین آئل گوز ٹو چائنا. اگر ایران کولیپس ہو جاتا ہے اور ایک پرو یو ایس گورنمنٹ آ جاتی ہے, یعنی وینیزویلا کا جو ماڈل یہ ٹرائی کر رہے ہیں, تو تیل پہ بھی قبضہ کرے گا نا ٹرمپ, خالی فورن پالیسی پہ تھوڑی قبضہ کرے گا. لیکن اصل میں تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہی تیل پہ چاہتا ہے, اور اسی لیے یہ ساری فورس کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے وینیزویلا کا تیل ہاتھ میں کر لیا ہے, اپنے اسٹریٹجک ریزروز ٹھیک ہیں, اس خطے کو انہوں نے تیل کی سپلائی چین میں مشوں میں ڈال دیا, اور اب اپنا تیل کھولے گا اور وینیزویلا کا تیل کھولے گا. ڈو یو تھنک دس از اے کانسپریسی تھیوری اور واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ جو چائنا تھنکرز ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ دس از آل اباؤٹ اسکویزنگ چائنا آئل سپلائیز. پہلے وینیزویلا کو کیا, پھر اس کو کیا, اس کے بعد رشیا سے تیل کاٹ دے گا تو چائنا ول بی ان ٹربل. تو چائنا کو $30 بلین کا تیل وہ خریدتا ہے ایران سے. ایران ٹوٹلی 34 کچھ بلین ڈالر کا کچھ تیل بیچتا ہے. سو 90% آف اٹ گوز ٹو چائنا. تو اگر ایران کا تیل, ایران خود ہی, جیسا میں کہہ رہا ہوں نا, اگر وہ ہرمز کو مائن کر دیتا ہے تو وہ خود ہی پھنس جائے گا, اس کے بھی تیل نہیں جا سکے گا, کسی کا بھی نہیں جائے گا, اس کا بھی نہیں جائے گا. تو اس کے ریونیوز تو ایک دم گر جائیں گے نا. سوچو آپ 25-30 بلین ڈالر کم ہو جائیں گے آپ کے سالانہ. چھوٹی سی ایران کی کوئی ایسی بڑی اکانومی نہیں ہے, 300-400 بلین کی اکانومی ہے. اٹس اے ریئلی اسمال کنٹری. بنگلہ دیش کی سائز کی ہے مجھے لگتا ہے ایران کی اکانومی. اینڈ کین یو امیجن بنگلہ دیش فائٹنگ وتھ اسرائیل اینڈ the US اینڈ نیٹو اینڈ the گلف کنٹریز؟ نہیں نا. تو سو آئی ڈونٹ نو وائی اتنا, مطلب آپ کا ایمبیشنز اتنا زیادہ کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب سر, اس تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.